اور اسی میں ملاوٹ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جو بھی ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کافی جو ملاوٹ کرتا ہے قیامت والے دن وہ یہودیوں میں سے اٹھایا جائے گا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ تو جو امت محمد سے خارج ہوتا ہے، تو جو ہمیں امید ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے کہ ہمیں کچھ رعایات ملے گی، مختلف ختم شفاعت تب ملے گی جب انسان امت میں سے ہو۔ اگر امت سے ہی خارج ہو جائے تو شفاعت مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور معاشرے میں کوئی چیز آپ کو خالص نہیں، دودھ میں پانی ملا، مرچوں میں پتہ نہیں کو اینٹ کا وہ ملا دیتا، چائے میں کوئی اور چیزیں ملا دیتا، کہیں پر بھی آپ کو کوئی چیز جو ہے تو خالص کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سب دھوکا فراڈ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ذریعے سے کمایا جانے والا مال بھی حرام کی کمایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کوئی مزدور ہے، اس کو کسی کام کے لیے رکھا ہے کہ یہ کام آپ کرو، اس کو اتنی مزدوری، اب اس میں وہ کیا کرتا ہے، کام صحیح نہیں کرتا۔ مستری کو آپ نے کام، ٹھیکیدار کو آپ نے کام دیا کہ یہ تمہارا ٹھیکہ ہے، تم نے یہ مکان بنا، یہ مٹیریل تم نے لگانا ہے، اور وہ مٹیریل وہ نہیں لگاتا، یا سیمنٹ اور ریت کی وہ ریشو جو طے ہے آپس میں طے کی ہے وہ نہیں کرتا اور کم مال میں لاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، وہ مومن کو دھوکہ دینا، یہ بھی اسی فراڈ میں اور مکر و فریب کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی کے اگر ہم نے چیزیں دیکھیں تو ہماری پوری زندگی پر یہ چیزیں جو ہے وہ حاوی ہیں، اور اس کی بہت زیادہ مثالیں جو ہے وہ ہمارے زندگی میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، حتیٰ گراں فروشی، کہ جس مومن کو کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس کی کوالٹی کیا ہے، بازار میں اس کی قیمت کیا ہے، آپ کا مطلب یہی ہوتا ہے خصوصاً جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں کہ مارکیٹ میں اس کوالٹی کی جو چیز ہے اس کی یہ ویلیو، یہ قیمت ہے، اس مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ اس کی لاعلمی سے پیدا اٹھاتے ہوئے کہ اس طرف دکان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس مارکیٹ کی ویلیو سے زیادہ قیمت وصول کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے، اسی گراں فروشی کرنا، یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اس کے ذریعے سے بھی جو ہم مال کمائیں گے وہ کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ روزانہ مومنین کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ کے ذریعے سے پیسے لے لیتے ہیں۔ یہ جو آج کل سلسلہ چلا ہے بینکوں کے، وہ اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا دیں گے، آپ کو مثلاً آپ سے کوئی دھوکے سے کبھی پولیس کا، کبھی فوج کا، کبھی کیا اس طرح سے آپ کو ٹیلیفون کرتے ہیں اور آپ سے کچھ معلومات لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بینک سے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے۔ یہ سب دھوکہ و فریب ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس ذریعے سے کمایا جانے والا مال حرام ہے۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے، دوسری کی سادگی سے، یعنی اگر دوسری طرف سادہ ہے یا وہ زیادہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی سادگی سے اور اس کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر اس سے ناجائز نفع کمانا، ناجائز مفاد حاصل کرنا، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ مومن کے لیے حرام ہے، مومن کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، یہ جو کہتے ہیں دھوکہ دینا، یہ انسان خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، قرآن بھی کہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کو بھی دھوکہ
وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اس طرح تو چاہتا نہیں دیتا انسان خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے. اس میں ایک مثال بیان کی ہے جلدی سے بیان کر دو. معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے مصلی عبادت میں اور کہتا ہے اللہ اکبر کہ خدا ہی سب سے بڑا ہے. اگر اس کے ذہن میں خدا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے وہ اور چیزوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے تو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. خدا کہے گا تو زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر لیکن تیرے ذہن میں کیا ہے تو اوروں کو بھی بڑا سمجھتا ہے. یہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے کیا کہیں میں خدا پر توکل کرتا ہوں اور انسان خدا پر توکل نہ کرتا. اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام کو دھوکہ دے. وہ کیا ہے کہ کہیں کہ مولا میں تو آپ کا فرما بردار ہوں لیکن عمل میں آئمہ علیہ السلام کے احکامات کی مخالفت ہے. زبان سے کہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے موالیوں کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن عمل میں کیا کریں موالیوں سے دشمنی کریں تو یہ دھوکہ ہے. تو اس کو بھی دھوکہ کہا گیا. یہ معصوم علیہ السلام کو دھوکہ ہے. کہیں کہ میں آپ کا پیروکار ہوں لیکن اب اس میں مجھ پیروی نہ کرے اور مخاطب کرے. یہ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کو دھوکہ دے. باقی جو مومنین کو دھوکہ فریب دینا اس کی یہ مثال میں آپ کے لیے میں کافی ساری جگہوں پہ بیان کی ہے. لیکن واقعہ ہے وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں صرف اس سے ابھی موضوع کی مناسبت سے استفادہ کروں گا کہ امام زمان عجل اللہ تعالی خلقہ شریف سے ملاقات کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جوان تھا وہ بہت زیادہ اشتیاق رکھتا تھا کہ امام سے ملاقات کرے. بعد بہت اس نے محنت کی ریاضت کی مسجد سالہ کیا تو بالآخر تفصیل ہے اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. اس کو کوئی بتاتا ہے کہ امام سے ملاقات کرنی ہے تو فلاں بازار میں جو یہ لوہاروں کا بازار ہے اس میں چلے جاؤ فلاں دکان کا امام سے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو وہاں تشریف لا سکتے. جب وہ جاتا ہے تو امام علیہ السلام اس دکان میں تشریف فرماتے ہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو تالے بیچتا ہے تالے ٹھیک کرتا ہے اس کی دکان. تو امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور دیکھو. اتنے میں ایک بڑی عورت آتی ہے وہ ایک کوئی خراب سا تالا تھا وہ اس کو بیچنا چاہتی ہے. تو یہ جو شخص تھا اس نے مثلا اس کی قیمت 6 روپے بتائی 7 روپے بتائی. تو وہ عورت تعجب کر رہی ہے اس کی 7 روپے. انہوں نے کہا اس کی قیمت جو ہے وہ 7 روپے ہے. اس میں ایک چھوٹا سا پودا ہے وہ مثلا 1 روپے میں ڈلے گا. ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹھیک کر کے 10 روپے میں بیچ دوں گا 2 روپے پھر بھی میں نہ. تو وہ کہتی میں تو پہلے جس دکان پر گئی کوئی مجھے 2-2.5 روپے سے زیادہ اس کو خرید نہیں رہا تھا. ہاں نہیں تو اس نے اسی طرح بیچا. امام نے فرمایا کہ جب وہ چلی گئی کہا کہ اگر ہم سے ملنے کی خواہش ہے نا پھر تمہیں اس طرح سے ہونا پڑے. لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے. اس کی سادگی سے میں اگر وہ 3 روپے بھی کہتا نا تو وہ آسانی سے وہ عورت بیچ کے چلی جائے. لیکن اس کو پتا تھا یہ 3 روپے کا نہیں اس کی قیمت اتنی ہے اور اپنا منافع بھی جو جائے وہ بھی اس نے رکھا لیکن اس کو صحیح پتا ہے. یہ ہے مومن. امام فرماتے دیکھیں امام فرماتے اگر تم ایسے بن جاؤ تو پھر تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود تمہارے پاس آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو بس میرے دوستوں یہ صورتحال ہے ایمانداری دوسروں کو دھوکہ نہ دینا. اور افسوس کے ساتھ یہ میں جملہ اگر عرض کروں تو امید ہے آپ حالات نہیں ہوں گے. وہ یہ ہے کہ کئی ایسے مومنین آئے کہ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی مومن سے کوئی معاملہ کیا ہے ہمیں دھوکہ ہوا بنسبت دوسرے لوگ. اور وہ مومن جو دھوکہ دیتا ہے نا اسی مومن بن کر دھوکہ دیتا ہے. یہ اور گناہ کی بات ہے. لوگوں کو اس لیے وہ کیا کرتا ہے بتانا تھا دیکھو میں اس کو یا بھی مدد کرے گا اور
یہ ہے کہ میں یعنی اس مذہب کی آگے کے اس کے ذریعے سے مومن کو کیا ہے اپنے جان میں پھنساتا ہے اور پھر اس کو دھوکہ دیتا ہے. تو یہ سب گناہ کبیرہ اس کے اور بھی زیادہ تفصیلات ہیں. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من نشر فلیس منا بل مکر بل خداع فی النار. جو بھی ملاوٹ کرتا ہے، جو بھی مکر و فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، نوسربازی کرتا ہے، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمیں ایمانداری، سچائی، لوگوں کے ساتھ ایمانداری کا شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، فریب سے، مکر سے، ملاوٹ سے، بے ایمانی سے، خیانت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.